الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارا دین اسلام سب سے پائیدار اور سب سے زیادہ عالمگیر دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمام ادیان میں سے دین اسلام پسند بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ اسی لیے تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ لوگوں بے شک اللہ کے ہاں سب سے بہتر دین اسلام ہے۔ دین اسلام جہاں پہ ہمیں حقوق اللہ بیان کرتا ہے، وہیں پہ ہمیں حقوق العباد بھی بیان کرتا ہے۔ دین اسلام نے جہاں پہ ہمارے سامنے رب کا تعارف پیش کیا، وہیں ہمارے سامنے رب کی مخلوق کا تعارف بھی پیش کیا۔ دین اسلام نے جہاں پر ہمیں عبادات سکھلائیں، وہیں پر ہمیں اخلاقیات بھی سکھائیں۔ دین اسلام نے جیسے ہم کو یہ بتایا کہ رب کے ساتھ کیسے رہنا ہے، وہیں پہ ہمیں یہ بھی بتایا کہ رب کی مخلوق کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ یعنی المہم خلاصے کے طور پہ اگر کہا جائے تو دین اسلام نے ہمیں بہت سارے معاشرتی اصول بتائے ہیں، قواعد اور قوانین بتائے ہیں کہ جن کو تم نے فالو کر کے معاشرے میں بہتر سے بہتر انسان بننا ہے، بہتر سے بہترین زندگی گزارنی ہے، اور دنیاوی سکون بھی حاصل کرنا ہے، دینی سکون بھی حاصل کرنا ہے، دنیا والا سکون بھی حاصل کرنا ہے، آخرت والا سکون بھی حاصل کرنا ہے۔ انہی معاشرتی اصولوں میں سے ایک اصول ہمیں اسلام نے یہ بتایا کہ اے مسلمانوں، تم نے کسی کے عیب تلاش نہیں کرنے، عیب جوئی نہیں کرنی، کسی کے پوشیدہ رازوں کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس کے اندر تمہارا اپنا بھی نقصان ہے، اور جس کی تم عیب جوئی کر رہے ہو اس کا بھی نقصان ہے۔ تم اپنے آپ کو بھی برباد کر رہے ہو اور مخلوق خدا کو بھی برباد کر رہے ہو۔ اس میں تمہارا دین بگڑے گا، تمہارا ایمان بگڑے گا، تمہارا سکون بگڑے گا، اور جس کی تم عیب جوئی کر رہے ہو جب اس کو پتہ چلے گا تو پھر پورے کا پورا معاشرہ، پورے کا پورا کنبہ، قبیلہ، پورے کا پورا محلہ، گاؤں، اور پورے کے پوری سوسائٹی جو ہے وہ برباد ہوگی۔ اس لیے تم نے کسی کے عیبوں کو تلاش نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں کسی بھی موقف کو اختیار نہ کرو، اسی کے بارے میں اپنی رائے قائم نہ کرو۔ علم ہی نہیں ہے تمہارے پاس، تمہیں اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ اور آج یہ خامی آج کے دور میں بالخصوص ہمارے اندر بہت زیادہ پائی جا رہی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے کی، اندر کی خبر تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہمیں کسی طریقے سے 100 میں سے 2% بات کا پتہ چل بھی جائے تو ہم سب سے پہلے اس خبر کو بریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو پاپولر اور اپنے چینل کو اور اپنی شخصیت کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ عیب جوئی ہے، کنسوئی ہے، کسی کے پردوں سے، کسی کے عیبوں سے پردہ اٹھانا ہے۔ اس کا ہمیں شریعت نے منع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ ایسا موقف اختیار ہی نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں، کیونکہ تمہارا دل، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارا ہر عضو جو ہے یہ قیامت والے دن اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اے لوگو، ظن سے بچو، گمان سے بچو، کسی کے بارے میں اپنی طرف سے رائے قائم کر لینا، اس سے بچو، کیونکہ یہ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو کسی کی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر فرمایا کہ لوگو وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا، جاسوسی بھی نہ کرو اور حساسیت بھی اختیار نہ کرو۔ جاسوسی سے مراد کہ بذات خود کنسوئی کرنا یا کسی کے ذریعے کسی کی خبر لینا
اور ولا تحسسوا سے مراد اگر کوئی بات کر رہا ہے تو رک کے اس کی بات کو سننا۔ اگر آپ گلی محلے میں جا رہے ہیں، کسی گھر سے لڑنے کی، کسی گھر سے بات کی آواز آ رہی ہے، تو وہاں پہ اپنے قدموں کو روک لینا اور اپنے کانوں کو اس طرف لگا لینا کہ اندر سے کیا ہو رہا ہے، کیا بات آ رہی ہے۔ تو جاسوسی نہ بذات خود کرنا جائز ہے، نہ کسی سے کروانا جائز ہے۔ کیوں؟ اس سے دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرنا ہوتا ہے، جس کا ہمیں شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔